اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ اے لوگو اپنے ساتھ اور اپنے آس پاس والوں کے ساتھ اور اپنے سب رشتہ دار عزیزوں کے ساتھ اچھی طرح رہا کرو، پیار اور محبت سے رہا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ یہ پیٹھ پیچھے بات کرنی ہوتی ہے نا، یہ نہ کیا کرو۔ چگلی خوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ جھوٹ بولنا برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ جو جھوٹ ہے نا، وہ برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ تو پوری طرح کوشش کرو جھوٹ کبھی نہ بولو، اور میرا بات کرنے کا جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹ برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے، اور انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے پھر بھی وہ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ اے لوگو، اگر کہیں راہ گزر راستے سے گزر ہو، ایک کانٹے کو ہٹا دینا یا ایک روڑے کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ پلڑے میں تولے گا نا، نیکی اور بدی کا پلڑا کون سا بارا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج وقت ہے نیکیاں اکٹھا کرنے کا۔ الحمدللہ سمیٹ لو نیکیوں کو۔ صبح اٹھو، نماز پڑھو، اس کے بعد جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق صدقہ دو، اور روزی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اللہ پاک بہترین روزی دینے والا ہے۔ اے لوگو، بے شک میرا پروردگار تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، اور روزی دینے کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے، میرے رب نے ہر ایک کو روزی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لوگو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ اگر تم لوگ کسی کا حق کھاؤ گے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالو گے، تو پھر تمہاری نمازیں کسی کام کی نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے دنیا میں کسی کا حق کھایا وہ غلط ہے۔
یعنی کہ کسی کا حق کھانا غلط ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اے لوگوں، نمازیں پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور ایک دوسرے بھائی کی خوشیوں کا خیال کرنے سے بھی اللہ کی بڑی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ کوشش کرو کہ جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا ویسا ہی اپنے بھائی کے لیے کرو۔ ہر انسان اپنے لیے اچھا سوچتا ہے نا، اچھا چاہتا ہے نا، تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ایسا ہی اچھا سوچے اور اچھا چاہے۔ وقت بدلتا رہتا ہے تیزی سے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھے اور اچھی طرح زندگی گزارنے کا مقصد ہوتا ہے سب کے لیے اچھا بن کے رہنا۔ اے لوگوں، میرا چھوٹا سا پیغام ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ فرماتا ہے نا تمہیں عورتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اگر تمہارے والدین دنیا میں تجھ پہ راضی ہیں تو آخرت میں میرا اللہ بھی تم پہ راضی ہے۔ اے لوگوں، تمہارے والدین نے بہت بڑے دکھوں میں مصیبتوں اٹھا کے تمہیں پالا ہے، بہت دکھ جھیلے ہیں تمہارے لیے۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو تو تم بھی ان کے لیے ان کی خدمت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، کیا زندگی ہے؟ اے لوگوں، خدا کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ والدین دنیا میں ہیں تو بھی ان کے لیے دعا کرو، اگر دنیا سے چلے گئے تو بھی ان کے لیے دعا کرو۔ اے میرے پروردگار، میرے والدین بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اے میرے پروردگار، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میرے پروردگار تو ان پہ رحم کر۔ اے اللہ، ان کو بخش دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، سب بھائیوں کے جن کے والدین چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کو بخش دے۔ اے میرے سونے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، سب سے بڑھ کے معاف کرنے والا ہے۔ بخش دے ہم سب کے ماں باپ کو۔ اے میرے پروردگار، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما دے۔ اے میرے پروردگار، تو رحمت للعالمین ہے اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اے پروردگار، نہ آپ کے خزانوں میں کمی ہے، نہ بخشش میں کمی ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ عالمین، یا رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، تو بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ربنا آتنا